جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کر کے یعنی ایک سانس میں جتنی مرتبہ پڑھا جائے یا رحمانو پڑھ لیں، اس کو 3 چیزیں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ بے اولاد کو اولاد ملے گی، رزق وسیع کر دیا جائے گا، اور جادو ٹونا اگر ہوگا تو وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ثواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجیے اور شروع کیجیے۔ اس نے کہا روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے تو سن، پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا۔ چلا گیا تو جبریل آ گئے، یا ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 کے پیٹے میں ہوگا۔ تو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا تو آواز دی، او میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جاؤ۔ تو کہنے لگا پہلے تو بڑے غصے میں تھے، ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا سندیسہ آیا ہے۔ تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا۔ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں؟ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں؟ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں؟ ہر درد کی دوا ہے دوا، ہر درد کی دوا ہے۔ دوستو، اب تک اسلام کے اتہاس میں سب سے بہادر اور طاقتور یودھا کوئی گزرا ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے انہیں رسول اللہ نے اسد اللہ یعنی کہ اللہ کے شیر کی کتاب سے نوازا تھا۔ دوستو، حضرت علی رشتے میں حضور کے داماد تھے۔ دوستو، حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی پہلے اور آخری ایسے شخص تھے جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی۔ دوستو، خیبر کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا جیتنا بہت مشکل تھا، لیکن مسلمان فوج کی کمان اللہ کے شیر یعنی کہ حضرت علی کے ہاتھوں میں تھی، اور میں 1600 سپاہیوں کے ساتھ حضرت علی نے خیبر کے 14,000 سپاہیوں کو شکست دی اور خیبر کے قلعے کے دروازے کو صرف اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا اور اسے فتح کر لیا۔ قلعے کا جو سب سے اونچا مینار تھا اس پر حضرت علی نے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ جنگ کے بعد سب مسلمان مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا پا رہے تھے جسے حضرت علی نے اپنی صرف 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کا کیا ثواب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان بھائیوں کے آپس میں صلح کروانا یعنی 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کروانا، یہ افضل درجات کے اعمال ہیں۔ ابو داؤد شریف 4900۔ آپ کتنی بھی نماز سے پڑھ لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، کتنے ہی حج کر لو، لیکن یہ ایک کام اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کبھی بھی سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور وہ کام کیا ہے، آئیے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث نمبر 15 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے والد یا اس کی والدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میرے لیے محبت نہ ہو جائے۔ یعنی کہ دوستو، ہمارے دل میں تمام انسانوں کی محبت سے بڑھ کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے، تبھی ہم سچے مسلمان بن